اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لاسٹ لیکچر میں آپ لوگوں نے گرامر کے پورشن میں صفت کا مطالعہ کیا، اسم تفضیل کا مطالعہ کیا اور اسم مبالغہ کا جو ہے نا وہ مطالعہ کیا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کسے کہتے ہیں۔ صفت کی عام سی سادی سی ڈیفینیشن میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ صفت اسے کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے اندر وہ صفت مسلسل پائی جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی ایک شخص کو کسی ایک موقع کے اوپر کھاتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، یا آپ نے کسی ایک شخص کو ایک موقع کے اوپر پیتے ہوئے دیکھا کوئی چیز، یا ایک موقع کے اوپر اس کو کوئی مدد کرتے ہوئے دیکھا، یا ایک موقع کے اوپر اس شخص کو مارتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اس کے لیے اسم فاعل کا لفظ استعمال کیا، جیسے آپ نے کہا ناصر، ضارب، ایکسیٹرا، ٹھیک ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے اس کے لیے اسم فاعل کا لفظ استعمال کیا تو ضروری ہو کہ وہ، یہ کائنڈلی اپنا کیمرہ آف کیجئے گا روشن بھائی۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ صفت اس کے اندر لازماً پائی جائے، ٹھیک ہے، اور وہ مسلسل پائی جائے۔ لازماً سے مراد میری مسلسل اس کے اندر وہ صفت پائی جائے۔ ممکن ہے آپ نے اس کے اندر وہ مسٹیک، وہ غلطی، وہ اچھائی ایک دفعہ دیکھی ہو، تو اس وقت تو ہم اسم فاعل استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ صفت اس کے مزاج کا حصہ ہے، وہ صفت اس کے اندر ہی پائی جاتی ہے اور وہ مسلسل پائی جاتی ہے، وہ صفت کے ساتھ ہی کیری رہتا ہے، اس وقت اس کے لیے اسم صفت استعمال ہوتا ہے، اس کے اوزان استعمال ہوتے ہیں، جو نارملی ہم نے رحیم کا ایک وزن پڑھا، فعیل کا وزن۔ پھر اگر وہ صفت دوسروں کے ساتھ کمپیئر کی جائے اور پتہ لگے کہ یہ صفت اس کے اندر کچھ زیادہ پائی جاتی ہے باقیوں کے کمپیریزن کے ساتھ، تو وہ اسم تفضیل کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھا جائے کہ ٹھیک ہے، باقیوں میں یہ صفت اس شخص کے اندر یہ صفت بہتر ہے باقیوں سے، لیکن بہت ہی زیادہ بہتر ہے، تو اس وقت مبالغے کا وہ جو سانچہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈھل کے کوئی ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ ان کے کون سے سانچے ہیں، بیسکس جو استعمال ہوتے ہیں، وہ آپ لوگ کل کے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ذرا ہم دیکھیں کہ ہم نے قرآن کریم کا کون سا پورشن پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ گرامر کا کون سا پورشن پڑھنا ہے۔ جی، اس بات کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ لیول 2 کے اندر آپ نے قرآن کریم کے پہلے سپارے کے پہلے پاؤں کو پڑھا، لیول 3 کے اندر پہلے سپارے کے دوسرے پاؤں کو، اور لیول 4 کے اندر آپ تیسرے پاؤں کو پڑھ رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ اس میں ڈومیننٹ ہے۔ اسی وجہ سے آج 18واں صفحہ جو ہے ہم نے پڑھنا ہے۔ 18واں صفحہ جو ہے ہمارے 9 لیکچرز ہو چکے ہیں نا، تو 18واں صفحہ جو ہے اس میں جو اشارات ہیں وہ ہے راضی نہ ہوں یہود اور نصارہ، اور دوسرا اس کا جو اشارہ ہے وہ بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا اشارہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، چوتھا اشارہ بیت اللہ اور شہر مکہ۔ یہ 4 اشارے ہیں اس پیج کے، اور اس کو آپ ٹی پی آئی طریقے سے اس فنگر کے اوپر لرن کر سکتے ہیں۔ اور آج جو ہم نے اشارہ پڑھنا ہے وہ ہے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتوں کو۔ آپ کو اس سر، بات کے جی ہم لوگ نے تو 13واں سپارہ پڑھ رہے ہیں نا، اور جو 13واں صفحہ اس ہاں کا کتاب آنے پر انکار پڑا تھا۔ ہاں، تو یہ غلطی سے لکھا گیا میرے خیال سے۔ آیت نمبر 90 پڑھیں گے آج۔ اچھا، یہ مطلب وہ آیات نہیں ہیں؟ نو نہیں سر، یہ آگے ہو گئی ہیں، یہ یہ 18واں صفحہ آ گیا، ہمارا 13واں صفحہ چل رہا ہے۔ اچھا 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 اچھا، ممکن ہے کوئی، سر میرے خیال میں لیول 5 پہ پہنچ گیا ہے، ایسا یہ لگ تو رہا بہت اچھی بات ہے۔ ہے۔ سر آپ نے بہت تیزی دکھا دی، ہم نے چلا ایک منٹ رکیں، آپ نے کہا جلدی جلدی ختم نہیں ہو رہا تو اس طرح کرنا پڑے گا نا، اس کا لیول۔ اچھا، اس کا السلام
الحمدللہ. جی یہ لیکچر پھر آج کور کر لیتے ہیں. وہ پچھلی سلائیڈ جو ہے اس میں مجھے لگتا ہے پھر وہ بائی مسٹیک اس کا آگے پیچھے ہے تھوڑا سا. یہ آپ کا 13ویں صفحے کے اشارات ہیں. کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ اور میثاق دور اٹھا کر. یہی آپ پیج پڑھ رہے تھے اور اس میں میرے خیال سے ایک اشارہ آپ کا مس ہوگا، اس کو ہم دیکھ لیں گے. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس کا جو اشارہ آپ نے پڑھنا ہے یہ ایمان لاؤ والا ہے. اس کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں. جی اہم نکات اس کے یہ ہیں کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ان پر تورات میں نازل کیا گیا ہے. سر 90 آیت ہے سر ہماری آج. جی میں نے بتایا کہ آج 91 92 پڑھ لیتے ہیں. 90 آگے پیچھے ہوئی ہے تو اس سے ذرا دیکھ لیں گے کس لیکچر میں وہ فال کر رہی ہے. ٹھیک ہے چلے صحیح. جی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے میں سچا نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہیں کرتے اور نہ ہی کسی بچڑے کی عبادت کرتے. یہ اہم نکات ہیں آج کی ان 2 آیات کے. ذرا ان کی ہم تلاوت پہلے سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے اس کے ترجمے کو اور اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. جی تلاوت آپ سن چکے ہیں. ان آیات مبارکہ کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمینو تم ایمان لاؤ بما انزل اللہ اس پر جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. قالوا نؤمنو تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر. یعنی جب یہ بات ان سے یہود سے نصارہ سے کہی جاتی ہے کہ آپ اس پر ایمان لے کے آؤ یعنی قرآن کریم پر، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز پر ایمان لے کے آئے ہیں جو چیز ہمارے طرف جو پیغمبر آیا تھا اس پر نازل کی گئی ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی کتابیں اور جو بھی انبیاء آئے. ان کا یہ کہنا ہے یعنی ان کا یہ مدعا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ حق ہے جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. یعنی قرآن کریم حق ہے جو تصدیق کرتا ہے ان تمام کتابوں کی اور انبیاء کی جو ان کی طرف آئے. قل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ تو اگر یہی بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم تو اپنی کتابوں پر ایمان لے کے آئے ہیں، اپنے انبیاء پر ایمان لے کے آئے ہیں، تو پھر تم اپنے انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے ہو جو انبیاء آپ لوگوں کی طرف مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے من قبل آج سے پہلے اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی حقیقت میں ایمان لے کے آئے تھے. اس کی تشریح ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے سوا تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو تو قرآن پر ایمان لانا چاہیے کیونکہ تورات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، قرآن کا نزول اس بات کا ثبوت ہے کہ تورات سچی کتاب ہے. نمبر 2 قرآن مجید تورات کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے یعنی یہ بات کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے.
اور یہ بات کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، ایسی جگہ پہ آنا ہے، اس کی ایسی ایسی نشانیاں ہیں، یہ چیزیں ان کی کتابوں میں مینشن تھیں۔ یہاں قرآنی عقیدے کے بارے میں بات ہوئی کہ ان کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کیا قرآن کریم نے، کہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم تو اپنے انبیاء کی کتابوں پر ایمان لے کے آتے ہیں، ہم تو یہ تو بنی اسماعیل سے، ہم ان پر کیوں ایمان لے کے آئیں؟ تو قرآن نے کہا اگر یہ بات تمہاری سچی ہے تو جب تمہارے اندر سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا تھا تو تم پچھلے زمانوں میں انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارا ایمان کہتے ہیں کہ تم نبیوں کو قتل کرو، بچڑے کی عبادت کرو؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اصل میں وہ ظالم ہے اس معاملے میں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 8 کے تحت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عمر نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس شخص یعنی جناب جبرائیل نے کہا کہ مجھ کو بتائیے کہ ایمان کیا ہے، مل ایمان یا رسول اللہ۔ جناب جبرائیل ایک دن آئے تو اللہ کے وسلم سے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر میں جو ہے برا اور اچھا سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ تو یہ ذرا آیت مبارکہ جو ہے یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ذرا اس میں دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ہم جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، کھلی نشانیاں لے کے، واضح ہدایت لے کے، پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے حق میں سب سے بڑے محسن تھے، اس کے باوجود اسی وقت ان کی موجودگی ہی میں اور فرعون سے نجات جیسا کہ معجزہ اتنا بڑا دیکھا انہوں نے آنکھوں سے، لیکن پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو دعویٰ تھا کہ ہم تو اپنے انبیاء پر ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ان کو۔ اس وقت کہا کہ دیکھو تم اگر اپنے انبیاء پر ایمان لے کے آئے تو تم تو قتل کرتے رہے ہو انبیاء کو، اور تم بچڑے کی عبادت کرتے رہے ہو، اور دعویٰ تم یہ کر رہے ہو اپنے انبیاء پر ایمان لے کے آئے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ قرآن پر پختہ ایمان رکھنے میں اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں میری مدد فرما۔ پھر احتساب کیجئے، پلان بنائیے، تبلیغ کیجئے۔ آج کے سبق میں ہم ذرا اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں، تو ذرا بتائیے گا آج کے سبق میں اسماء کون سے ہیں؟ اسماء کا جہاں تک تعلق ہے آج کے سبق میں، سب سے پہلے انبیاء ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبیون کی جمع ہے، آلریڈی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ پھر بالبینات ہے، اور اس کے بعد آپ کا یہ ثم اتخذتم العجل، دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جو ہم بہت ہر لیکچر میں دیکھتے ہیں، ایک الف لام اور ایک آخر میں تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، جہاں پہ بھی آئے جس لفظ کے اوپر تو یہ لفظ اسم کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم تمام اسماء کو اس لیے نہیں دیکھتے کہ تمام اسماء کی جمع اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوئی، تو جو جمع استعمال ہوئی ہے قرآن کریم میں اس کی جمع کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے نبی اور انبیاء قرآن کریم میں استعمال ہوئے، اجل کی جمع جو ہے وہ عجول ہوتی ہے، اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بینہ کی جمع بینات ہوتی ہے الف تا کے ساتھ، تو یہ اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو افعال کی کیٹیگری میں آئے تھے، 3 حروف والے صحت مند افعال اس میں کون سے ہیں؟ جی انزلہ، انزلہ، یہ 3 حروف ہیں؟ نہیں 4 کا ہے، ادیتی کا۔ سر کیلا، قیلا، یہ 3 حروف صحت مند ہیں؟ سر کفر یکفرون، ہاں، سب سے پہلے کافر ہے، گیمنگ کریڈ نے میسج بھی کر دیا ہے، یکفرون کافر ہے۔ تو کافر کس وزن کے اوپر ہے فتح نصر ضرب سمع میں؟ نصر نصر ینصر، نصر ینصر۔ اس کے بعد کون سا ہے؟ قاتلہ کا میسج آیا ہے کہ تقتلون، قاتل یقتل تقتل، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کون سا ہے جی؟ ظالمون، سر اتخذتم، اتخذتم نہیں ہے بھائی، یہ بنایا نا کس طرح ہے؟ یہ آخذہ بھی ہوتا تب بھی یہ کمزور میں آتا، یہ ہے بھی اتخذہ، ٹھیک ہے۔ ظالمون ہے تیسرا، ظالم یظلم کے وزن پہ، ضرب یضرب کے وزن پہ، تو یہ 3 حروف جو ہے وہ صحت مند ہو گئے۔ اس کے بعد اب کمزور کو دیکھ لیں تو سب سے پہلے قالا والا ہے، یہ تو آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حق ہے،
یعنی حق کا یحق، یہ اب ریپیٹڈ ورڈ ہے نا اس لیے کمزور ہے، تو یہ ظل یظل کے وزن پہ، ظل یظل ظل ولی اس وزن پہ. پھر کانا یکونو یہ آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. پھر جاءکم یہ آپ کل والے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ جاء یجیء جائن مجیء مجیئتن. پھر مزید فی کی طرف ذرا آتے ہیں. جی مزید فی کے لیے ہینڈ ریز کیجیے گا ذرا. سر انزلہ. زبردست. سب سے پہلا انزلہ آ گیا، کس کے وزن پہ ہے؟ سر اسلم. ایک ہی بنتا ہے اسلم یسلم اسلم، تب انزلہ اب ینزل افعال تو انزل. مجھے وہ ویسے اور نہیں کون آ سا گیا. ہے؟ اور کون سا ہے؟ آمنا ہے سر. آمانہ ہے. جی آپ پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس کو اب دیکھنے کی ضرورت نہیں میرے خیال سے. اور مصدقن ہے. مصدقن کس سے ہے یہ ذرا بتائیں. سر یہ علم کے وزن علم صدق علم. یصدق سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اتخذتم ہے، اتخذ یہ کس سے ہے؟ سر یہ بھی اسلمہ کا. اختلف سے ہے بھائی، اتخذ کہہ رہا ہوں، اتخذتم. اچھا اتخاذ. ٹھیک ہے. اتخذ یتخذ اتخذ متخذ متخذ اتخاذ. اسی طرح اختلف یختلف اختلف مختلف مختلف اور اختلاف. چلیں آج جو آپ نے سیکھنی ہے وہ ہے جمع تکسیر. جمع تکسیر کہتے ہیں ایسی جمع جب واحد سے اس کی جمع بنائی جائے تو اس کے حروف کی ترتیب سلامت نہ رہے. دیٹ از اے سمپل ڈیفینیشن. آئی تھنک اس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ واحد سے جب کسی لفظ کی جمع بنائی جائے اور واحد کے حروف کی جو ترتیب ہے وہ سلامت نہ رہے، بے شک درمیان سے، شروع سے، اینڈ سے، تو اسے جمع تکسیر کہتے ہیں. یعنی ایسی جمع جو ٹوٹ کر آتی ہے. اصل میں جو کاسرہ ہے اس کو ٹوٹنا کہتے ہیں عربی میں نا. تو جمع کے اصل میں دو قسمیں ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں. ایک جمع جو ہے وہ جمع سالم ہے، دوسری جمع جو ہے وہ جمع مکسر ہے. جمع سالم میں آپ نے دو چیزیں پڑھی. ایک آپ نے پڑھا کہ اگر مذکر ہے تو واو نون یا نون کے ساتھ جمع بنے گی، اگر مؤنث ہے تو الف تا کے ساتھ بنے گی. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری جمع ہے جو جمع تکسیر ہے، جو ٹوٹ کے آتی ہے. یعنی بیتن ہے تو بیوتن آ رہا ہے، تا جو ہے وہ الگ ہو گیا، درمیان میں واو آ گیا. عمل سے اعمال ہے، تو یہ ایک تو اس میں آپ دیکھیں کہ لام جو ہے وہ الگ ہو گیا، میم کے آگے الف آ گیا، شروع میں حمزہ بھی آ گیا. تو دو اس میں چینجز آ گئی بیچ میں، درمیان میں جو تبدیلی آئی ہے. پھر باقرتن سے، باقرتن کی جمع ہوتی ہے بقر. اب ایک لفظ اینڈ میں ہے ہی نہیں اس کا، تو گویا واحد کے حروف کی ترتیب سلامت نہیں رہی، تو جس کی وجہ سے اس کو جمع تکسیر کی کیٹیگری میں دیکھا جاتا ہے. تو گویا یہ جو گراف ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جمع کی دو قسمیں، سالم، تکسیر. سالم میں ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، مذکر میں واو نون یا نون کے ساتھ، مؤنث میں الف تا کے ساتھ. تکسیر میں کچھ جو ہے نا وہ الگ الگ اوزان آتے رہتے ہیں. جمع مکسر کو تھوڑا سا انگلش کے ساتھ جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ایک ورڈ ہم بولتے ہیں مین، اس کی جب ہم جمع بناتے ہیں تو ہم اس کے درمیان میں ایک ہی جگہ ریپلیس کر دیتے ہیں ای، تو وہ مین بن جاتی ہے. مین ایک کو کہتے ہیں، مین بہت سے آدمیوں کو کہتے ہیں. تو گویا یہ جو جمع بنی ہے، اس جمع نے کیا کیا ہے، مین کا جو سٹرکچر تھا ایم اے این، اس کو توڑ کے ایم ای این کر دیا ہے. تو یہ بھی یہ ایک مثال ہے، جمع تکسیر اسی طرح کام کرتی ہے. ایک لفظ ہے ٹوتھ، ٹھیک ہے، دانت کو کہتے ہیں. تو یہ ٹوتھ سے ٹوتھز ایسے نہیں بنتا، ایسے نہیں لگتا، بلکہ ٹیتھ بن جاتا ہے. ماؤس ہے تو مائس بن جاتا ہے. تو یہ ایگزامپل ہے انگلش میں صرف سمجھنے کے لیے کہ جمع مکسر کہتے کسے ہیں. جی مسلم، اور اس کی جمع کیا آتی ہے، مسلمون. اس چیز کو ذرا سمجھیں. ایک لفظ ہے مسلم، واحد ہے، اس کے لیے جو اشارے بھی استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. جی یہ اب جمع سالم ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں جمع سالم، جس میں حروف کی ترتیب سلامت رہتی ہے. تو اس میں جب بھی آپ اس کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں واحد کے ساتھ، تو آپ واحد کا اشارہ لگاتے ہیں. اب ہوا ایک کا اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہو بھی ایک کا اشارہ کرنے کے لیے، یعنی ایک وہ جو غائب ہے. ہاذا قریب کے لیے ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک دور کے لیے ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعل یہ واحد ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مذکر ہے اور غائب ہے، فعل ماضی ہے. یفعل واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، فعل مضارع ہے. فاعل ہے، یہ بھی فاعل واحد ہے لیکن اس میں فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے.
تو اب یہ جمع سالم جو ہے یعنی جس میں حروف کی ترتیب سلامت رہتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ واحد کے حروف کے ساتھ اشارہ ہو کوئی بھی چیز ہو تو وہ واحد ہی لگتا ہے. اسی طریقے سے جب جمع آتا ہے یعنی جمع سالم کی جمع آتی ہے یعنی مسلم سے مسلمون جمع سالم ہے چونکہ واو نون اینڈ میں اضافہ ہو رہا ہے, باقی حروف کی ترتیب سلامت ہے, میم پہلے ہے تو میم پہلے ہے, سین دوسرے نمبر پہ تو سین دوسرے نمبر پہ ہے, لام تیسرے نمبر پہ تو لام تیسرے نمبر پہ, اینڈ والا میم ہے تو اینڈ والا میم ہے, اس کے بعد صرف واو نون کی ایڈیشن ہے. تو گویا پتہ یہ لگا کہ یہ جمع سالم ہے. جمع سالم میں یہی ہوتا ہے کہ اگر واحد ورڈ ہے تو اس کے ساتھ اشارہ کنایا جو کچھ بھی استعمال ہوگا ماضی مضارع امر سارے وہ اس جو ہے نا وہ واحد کے استعمال ہوں گے. جمع ہے تو جمع کے ساتھ استعمال ہے. یعنی آپ دیکھیں مسلمون کے لیے کیا استعمال ہو سکتی ہے, جو پروناؤن ہے ضمیر ہے وہ ہم استعمال ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے اشارہ ہاؤلائی استعمال ہو سکتا ہے قریبی کے لیے, اور دور کے لیے اولائی کا استعمال ہو سکتا ہے. الذین اسم موصول کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے, فاعلوا فی الماضی کے طور پہ, یا فاعلون فی المضارع کے طور پہ, فاعلون فی اسم فاعل کے طور پہ. تو یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ جب بھی یہ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ جمع مکسر میں یہ تھوڑا تبدیلی آ جاتی ہے, جمع مکسر میں ایسے نہیں ہوتا. جمع سالم میں یہ ہوتا ہے کہ جمع سالم اگر کوئی ورڈ ایسا ہے جس کی جمع جو ہے نا وہ اس میں حروف کی ترتیب سلامت رہتی ہے تو اس کے واحد کے ساتھ واحد کے اشارے کنائے استعمال ہوتے ہیں, جمع کے ساتھ جمع کے اشارے کنائے استعمال ہوتے ہیں. لیکن اسی طریقے سے کوئی صفت ہے جیسے بیتن تب بھی اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے, بیتن سے بیوتن. اب ہوتا یہ ہے بیتن یہ واحد ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جمع کیا ہے, اس کی جمع بیوتن ہے. اب بیتن کی جمع بیوتن یہ مکسر ہے, جمع مکسر ہے, جمع سالم تو نہیں ہے نا. جمع سالم ہوتی ہے جس میں حروف کی ترتیب سلامت رہتی ہے. اس کی جو جمع بن رہی ہے اس میں تو درمیان میں واو آ رہا ہے, تا الگ ہو گیا ہے, تو گویا اس میں اشارے کیسے استعمال ہوں گے, اشارہ ہے یا فعل ماضی ہے مضارع ہے تو وہ کیسے استعمال ہوں گے. اس کا تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے. یعنی سمپل اگر جمع سالم ہے تو اس میں واحد کے ساتھ واحد کے اشارے کنائے واحد کا جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے صیغہ, اور اگر جمع ہے تو جمع کا. لیکن جمع مکسر میں کیا ہوتا ہے, واحد ہے تو واحد کا استعمال ہوتا ہے, یعنی یہ سیم ہے بیتن تو اس کے ساتھ واحد استعمال ہوگا. لیکن اگر جمع ہے اور وہ جمع مکسر ہے تو اس کے ساتھ جو واحد مؤنث کے لیے اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یہ ایک قاعدہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی بیوتن ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پہ ہم بیوتن استعمال ہو اشارے کے لیے, لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہیا استعمال ہوتا ہے, ہا استعمال ہوتا ہے, حاضی استعمال ہوتا ہے. گویا واحد مؤنث کے لیے جو ورڈ استعمال ہونا چاہیے تھا, جیسے آتا ہے نا تلک الرسل, تل کا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, واحد مؤنث کے لیے, اور جو ہے نا وہ دور کے اشارے کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اب آپ اس کو سمجھیں کہ یہاں پہ تلک الرسل جو تیسرا سپاری کی پہلی آیت ہے کہ جو رسول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, تو یہ رسول کے ساتھ تل کا کیوں استعمال کیا ہے, واحد مؤنث کیوں استعمال کیا گیا ہے. یہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ الرسل جو ہے یہ رسول کی جمع ہے, اور رسول کے حروف کی ترتیب ایسی تھی کہ را, سین, واو, لام. لیکن جب جمع بنی تو واو درمیان سے کیا ہو گیا, اس کو ختم کر دیا گیا, تو وہ رسول بن گیا. جب یہ بنا تو پتہ یہ لگا کہ اس کے واحد کے حروف کی ترتیب سلامت نہیں رہی, تو گویا یہ جمع مکسر ہے. جب جمع مکسر ہے تو اس کے ساتھ واحد مؤنث کا اشارہ کنایہ استعمال ہوتا ہے, دیٹ از دا رول. اوکے, یہی بات سمجھنے والی ہے کہ جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ استعمال, جیسے اب فعلت ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے فعل ماضی ہے, واحد ہے, مؤنث ہے, غائب ہے. تفعلو ہے, فعل ماضی ہے, واحد ہے, مؤنث ہے, غائب ہے. فاعلہ ہے اور اسم فاعل ہے, اس کی مؤنث استعمال ہوئی ہے, واحد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ اس کو سمجھنا. قاعدے کو توڑنے پر جو ہے وہ کیا ہے, یعنی کہ یہ ایک میموری ٹپ ہے, یعنی اس کو یاد کرنے کے لیے کہ قاعدہ تو یہ تھا کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کے حروف کی ترتیب کو سلامت رکھا جائے, اینڈ میں واو نون یا نون یا الف تا کا اضافہ کر دیا جائے. لیکن قاعدے کو توڑنے پر بطور سزا کیا کیا گیا اس کے ساتھ, تو جمع کے قاعدے کو جب توڑا, جو واو نون یا نون کے ساتھ یا الف تا کے ساتھ تھی, تو اس کی جو صنف ہے یعنی جینڈر ہے وہ مؤنث میں بدل دی گئی. یہ ایک قاعدہ ہے, ویسے میموری ٹپ ہے, باقی اس کا ایسا نہ سمجھے کہ کوئی قاعدہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اس میں, تو اس کی پلیورٹی جو ہے وہ چلے گی. اس لحاظ سے آپ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. اس کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں, کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے. آئیے اس اصول کو یاد رکھنے کے لیے اس کی کچھ مشق کر لیتے ہیں. بیتن بیوتن, اب یہاں پہ آ رہا ہے ہوا بیتن وفیہ عبدن, وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے. اب جب اس کی جمع بنانی ہے, بیوتن بنانی ہے, تو میں اس کے ساتھ کیا لگاؤں گا,
جی کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. جی گیمنگ گرٹ. ہیا آئے گا سر. ہیا آئے گا تو کیا بنے گا؟ ہیا بیوتن وفیہا عبادن. چونکہ عبد کی جمع عباد ہے اور عباد بھی جمع مکسر ہے یعنی ٹوٹ کے آ رہی ہے. اس وقت بھی اس کے لیے وفیہم یا ہم ایسا نہیں آئے گا بلکہ وفیہا مؤنث واحد مؤنث کی جو ضمیر ہوگی وہی استعمال ہوگی. چلیں اس کی پریکٹس اور کر لیتے ہیں. ایک لفظ ہے ھذا بیتن. اب جمع بنانی ہے اس کی بیتن کی تو اس کے ساتھ اشارہ کیسے استعمال کریں گے؟ کیسے بنے گا جملہ؟ جی هذه بيوت. ہذہ بیوتن. گڈ ماشاءاللہ. اچھا اب آگے آگے ذالک بیتن وہ گھر ہے. اس کی ہم نے بیتن کی جمع بنانی ہے تو کیسے بنے گی؟ تل کا بیوتن. ہاں تل کا بیوتن. کیونکہ بیوتن اگرچہ جمع ہے لیکن جمع چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے اس کے ساتھ ہم نے واحد مؤنث کا جو اشارہ ہے وہ لگایا. چلیں اب لفظ ہے البیت الذی. اب ہم نے بنانا ہے البیوت تو کیا آئے گا اس کے ساتھ؟ الذی کی مؤنث کیا بنے گی؟ ہاں سر البیوت. الذی. البیوت التی. التی آتی ہے نا الذی کی مؤنث. ٹھیک ہے. ایک ہے اصبح البیت جدیدا. گھر نیا ہو گیا. میں کہتا ہوں گھر نئے ہو گئے تو میں کیا لگاؤں اس کی جگہ پہ؟ اصبح کی جگہ پہ اصبح آپ کو پتا ہے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے تو اس کا سر مؤنث اس کا مؤنث کیسے آئے گا؟ سر اصبحت زبردست. البیوت جدیدن. جدیدتن. یہ تو یہ جدید. صفت بنے گی تو یہ تو مؤنث آئے گی نا اس کے ساتھ. وہ اس لیے مؤنث آئے گی کیونکہ پیچھے بھی آپ مؤنث استعمال کر رہے ہیں. تو یہ آگے پھر مضارع کا یصبح البیت جدیدن. اب اس کی ہم نے بنانی ہے جمع بنانی ہے بیوت بنانی ہے. کیسے بنے گا جملہ؟ جی تصبح البیوت جدیدۃ. جدیدتن. زبردست. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جمع مکسر میں ہم جب اس کے ساتھ کوئی اشارہ استعمال کریں گے تو پھر واحد مؤنث کا استعمال کریں گے. ایک لفظ ہے بیتن واسع. کیسے بنے گی؟ بیوتن آگے کیا آئے گا؟ واسعۃ. واسعاتن. ٹھیک ہے. مؤنث تا کے ساتھ آتی ہے واسع واسعاتن. ٹھیک ہے. اچھا اب اسی کو ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. ہینڈ ریز کیجئے گا. کتاب اور کتب ان کی چونکہ کتاب سے کتب جب بنی تو یہ جمع مکسر ہے تو اس کے لیے بھی ہم اسی طریقے سے جو ہے نا وہ واحد کا اشارہ استعمال کریں گے. تو آیا ہوا کتاب وعلیہ قلم. قلم کی جمع اقلام ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ بھی جمع مکسر ہے تو اس لیے ہم اس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے استعمال. کون بنائے گا جملہ؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. جی ہیرا عمران آپ بتائیں. ہیا کتاب ہیا کتب و علیہن. نہیں ہن تو جمع ہے نا آپ نے واحد مؤنث لگانا ہے. و علیہا. وعلیہا. آگے و علیہا قلم کی جمع اقلام. زبردست. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہی کتب وعلیہا اقلام. ٹھیک ہے. اب ایک جملہ ہے ھذا کتاب. کیا بنے گی اس کی؟ کتابن کی جمع جب ہم کتبن بنائیں گے تو کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. هذه كتب. هذه كتب. ذلك كتاب. تلك كتب. الكتاب الذي. الكتب التي. أصبح الكتاب قديما. أصبحت الكتب قديمة. اس طریقے سے أصبحت الكتب قديمة. يصبح الكتاب قديما. تصبح الكتب قديمة. ٹھیک ہے. یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. اس طریقے سے آپ نے اس کی بات کتاب جدید کتب جدیدۃ. تو گویا آپ کو سمجھ آ گئی کہ ٹوٹی ہوئی جمع کے لیے واحد مؤنث الفاظ استعمال کیے جائیں گے. یہ رول آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے. یہی آج کا آپ کا گرامر کے پورشن کا سیکھنے والا سبق تھا جو آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ اس قاعدے کی دوسرے الفاظ کے ذریعے بھی مشق کر سکتے ہیں جو آپ نے پچھلے سبق میں سیکھا ہے. آئیے قرآن سے 3 مثالیں لیتے ہیں. پہلی مثال ہے زوج مطہر. زوج
मुतहहारुन। तो जब ज़ौज की जमा आपको पता है कि जमा मुकस्सर के तौर पे आती है, तो पता ये लगा कि ज़ौज की जमा अज़वाज, और चूंकि अज़वाज जमा मुकस्सर है इसलिए इसके साथ मुतहहारुन की जगह वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, मुतहहारतुन। ठीक है। एक है कातब यदुन। आपको इस बात का पता है कि यदुन जो है इसकी जमा ऐदी है, इस वजह से ये जमा मुकस्सर है, तो कातबा की जगह कातबत लग जाएगा। यजरी नहरुन, नहर जो है ना नहर को कहते हैं, इसकी जमा अनहार आती है, यह भी जमा मुकस्सर है, तो तजरी अनहार आ जाएगा। ठीक है। कुरान करीम में आपको बड़ी मिसालें मिलेंगी जब आप गौर करेंगे। इसकी हम मिसाल देख रहे थे, जैसे आप देखें वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी खराबिहा। ठीक है। और कौन बड़ा जालिम होगा, मिम्मन उससे जो मना रोके मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मसाजिद से। अब मसाजिद जो है वो मस्जिद की जमा है, और ये जमा आपको पता है जमा मुकस्सर है। इसकी तरफ जब इशारा करना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि भाई ये मुज़क्कर है तो मुज़क्कर का इशारा हो, लेकिन चूंकि ये जमा मुकस्सर है इसलिए वाहिद मुअन्नस का इशारा होगा। अन युज़करा फ़ीहा, फ़ीहा आया। ठीक है। आना क्या चाहिए था, आना फ़ीही माना चाहिए था, खराबिहा, खराबी ही माना चाहिए था जमा के इस्तेमाल के साथ, लेकिन फ़ीहा और खराबिहा आया। इस तरीके से आप ये देखें, हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिआ आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया। इसमें अब ये सारे लफ्ज़ वाहिद मुअन्नस है। वुजूहुन, उनके चेहरे। ठीक है। हल अताका, क्या तुम्हारे पास आई, हदीसुल गाशिया, बात ढांपने वाली। तो इस तरीके से जो है वो पूरे का पूरा वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल है। आगे वुजूहुन खाशिआतुन। ठीक है। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तो में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस मुबारक सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी, तो इस इंतखाब पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह इससे हमें जारी रखने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज के लेक्चर में किसी कोई क्वेश्चन है तो कर ले। सर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कल आपको बताएंगे। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर ये जो इस दफा क्विज होगा वो 10